السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیزوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں موضوع چل رہا ہے طلباء سے، یعنی علم حاصل کرنے والے طالب علموں سے قیمتی باتیں جو ہے وہ بتانے والی اس مضمون کے اندر شامل ہیں۔ تو اسی مضمون کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ یہ ایک قافلہ ہے جو حق والوں کے پیچھے چل رہا ہے، علم حاصل کرنے والا قافلہ اہل حق کے پیچھے چل رہا ہے۔ یہ اہل حق والوں کا قافلہ ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اب اس راستے میں تنگی تو ضرور آئے گی، مشکلات تو آئیں گی، کبھی کوئی مشکل اور کبھی کوئی تکلیف۔ ان تکالیف سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالی خیر فرمائیں گے، انشاءاللہ مقصد نصیب ہو جائے گا، مطلوب حاصل ہو جائے گا۔ ہمارے کچھ دوست تو شاید نہیں سمجھ رہے ہوں گے کہ کیوں جی اب کیا کریں، ان کی انگلش بنائیں کیسے، کچھ پشتو والے بھی ہیں۔ حضرت والا یہ باتیں فرماتے ہوئے بہت مسکراتے رہے اور محفل کشت زعفران بنی رہی۔ یہ تو کانٹوں کی سیج ہے، اس پر چلنا پڑتا ہے۔ گل بدن ہوں یا گلفام ہوں، چل نہیں رہے، یہ دیکھ نہیں رہے، کہاں کہاں کی نعمتیں چھوڑ کر آئے بیٹھے ہیں۔ جہاں دنیا جانے کے خواب دیکھتی ہے، مقامی لوگ بیچارے ترلے لیتے پھرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، وظیفہ بتا دو جناب کہ ویزا لگ جائے، ہم وہاں پہنچ جائیں گے، جبکہ وہاں پیدا ہونے والے، وہاں پرورش پانے والے ماشاء اللہ اس حق کی تلاش میں اللہ نے ان کو جگہوں پر بھیج دیا۔ یورپ میں آ کر بیٹھ گئے، قالینوں کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی یادیں آج بھی یاد ہو رہی ہیں۔ یہ اہل حق کا قافلہ ہے، خوب سمجھیے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حر کی یاد تازہ کر دی، کیونکہ یہ باطل کو چھوڑ کر اہل حق کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی بڑا ملتا ہے۔ تو بھائی ہم اب اس جماعت میں شامل ہیں، لہٰذا ہم نے دوستی کا حق نبھانا ہے، دین کو پانا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اس کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ ہمیں 3 کام کرنے ہیں۔ وہ 3 کام کون سے؟ دوسرا پڑھنا ہے، پھر کیا ہے؟ عمل بھی کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ کام آگے بھی پہنچانا ہے۔ یعنی علم کا پڑھنا ہمارے لیے لازم اور ضروری، اور علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا یہ تو بہت ہی زیادہ ضروری۔
اور اتنے سے کام نہیں ٹھہرتا، یہ علم کو آپ دوسروں تک بھی پہنچانا جو ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تینوں کام کرنے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک چڑیا تھی، وہ اوپر آ کر چونچ سے پانی ڈال کر جاتی تھی۔ اب اندازہ کیجئے، ایک چھوٹی سی چڑیا، اس کے چونچ میں کتنا پانی آئے گا؟ یہ خطرہ پانی بھی تو نہیں آئے گا، آدھا خطرہ ہوگا، مگر وہ چڑیا جو ہے اتنا پانی لا کر ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا گیا وہ آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو کسی نے اس چڑیا سے پوچھا کہ تمہارے اس خطرہ پانی سے کیا بنے گا؟ اس سے آگ تو نہیں بجھے گی۔ اس نے کہا کہ یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ آگ نہیں بجھے گی، مگر میں نے بھی ابراہیم خلیل اللہ کی دوستی کا حق نبھانا ہے۔ جو میں کر سکتی ہوں وہ کر رہی ہوں، جو میں نہیں کر سکتی وہ جو ہے بس اللہ کی مرضی ہے۔ ہم محنت کرنے کے لیے پیچھے ہم کو نہیں ہٹنا چاہیے۔ اس چڑیا سے ہم کو سبق لینا چاہیے کہ وہ چڑیا جو ہے ہمت ہار کر نہیں بیٹھی، بلکہ وہ بھی اپنی چونچ میں چھوٹا سا قطرہ پانی کا لاتی تھی اور وہ آگ پر چھڑک کر جاتی تھی۔ ماشاءاللہ، اس وقت ہر طرف جو فتنے فساد کا زمانہ ہے، تو ہمارے بس میں تو نہیں ہے کہ ہم اس سارے نظام کو ٹھیک کر سکیں، لیکن جس حد تک ہمارا اختیار ہے اپنے آپ پر اس کو استعمال کرتے ہوئے اس بسم کی سلطنت پر اللہ کا قانون لاگو کریں۔ اس 6 فٹ کے جسم پر تو اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے نا، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق بنا کر کھائیں، دکھائیں، پھر دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے پھر مہربانی ہوگی اور انشاءاللہ قبولیت ضرور ہوگی۔ چند دن پہلے ایک صاحب نے عجیب سی بات سنائی، بڑی اچھی لگی، تو آپ کو بھی سنانے کا من کرتا ہے، آپ لوگوں کو بھی سنا دیتے ہیں۔ کہنے لگے کہ حلوائی دودھ کو آگ پر گرم کر کے جب اس کی ملائی بناتے ہیں تو پہلے اس میں پانی ڈالتے ہیں۔ حلوائی لوگ جو کڑھائی میں دودھ ڈال کر گرم کرتے ہیں وہ فقط دودھ نہیں ہوتا بلکہ اس میں پانی بھی ملاتے ہیں، کیونکہ وہ پک کر خشک ہوتا ہے اور ملائی بن جاتی ہے۔ وہ عالم فرمانے لگے کہ جب حلوائی دودھ میں پانی ڈالنے لگا تو پانی اور دودھ کے درمیان مکالمہ ہوا۔ دودھ نے کہا جناب میرا رنگ بھی گورا، سفید چٹا، میری قسمت بھی اعلیٰ، میرا ذائقہ بھی بہترین، میرے اندر غذائیت بھی بہت زیادہ ہے۔ اے پانی، تیرے اندر تو ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے نا، نہ تیری شکل ہے، نہ تیری قیمت ہے، نہ تیرا ذائقہ ہے، نہ اور تو کیوں مجھ میں شامل ہو رہا ہے؟ میرے اور تیرے درمیان بڑا فرق ہے، میں اعلیٰ ہوں، تو ادنا ہے، میرا تیرا کیا جوڑ؟ پانی نے کہا دودھ صاحب بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، آپ اعلیٰ، آپ کی قیمت بھی اعلیٰ، آپ کے طلبگار بھی زیادہ لوگ ہیں، آپ کی قیمت بھی بہت ہے اور آپ کی غذائیت بھی بہت ہے، اور میں کم قیمت ہوں، میری شکل دیکھنے میں اتنی اچھی نہیں، ذائقہ بھی نہیں، میں ادنا ہوں اور آپ اعلیٰ ہیں، لیکن مجھے اپنے اندر شامل ہونے دیں، اس لیے کہ میں وفادار ہوں۔ میں اگر آپ میں شامل ہوا تو وفا کروں گا۔ دودھ نے کہا اچھا، آپ میں وفا بڑی ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ وہ وفا کیسے ہوگی؟ پانی نے کہا جناب وفا ایسی کہ جب آپ کو آگ پر رکھ کر گرم کریں گے تو جب تک میرا آخری قطرہ بھی بھاپ نہیں بن جاتا میں اس وقت تک آپ کو آنچ نہیں آنے دوں گا۔ جب دودھ میں پانی ڈال کر آگ پر پکاتے ہیں
تو پہلے پانی اڑتا ہے، بعد میں دودھ کی باری آتی ہے۔ تو پانی نے کہا جناب میرے میں وفا ایسی ہے کہ پہلے میں آگ کی غذا بنوں گا اور جب تک میں موجود رہوں گا اس وقت تک آپ بھاپ نہیں بن سکتے، اس لیے مجھے ملنے دیجیے۔ دودھ نے کہا اچھا پھر آؤ مجھے گلے ملو، تم اتنے وفادار ہو مگر ایک بات میری بھی سن لو، جب تم نے مجھے گلے لگانے کی کوشش کی وفا کے ساتھ تو پھر ایک بات ذہن نشین رکھو کہ جس قیمت پر میں بکا کروں گا قیمت تمہاری بھی وہی لگے گی۔ بھائی بات ایسی ہی ہے، ہمارے اکابر دودھ تھے اور ہم پانی ہیں، لیکن ہم ان کے گلے لگنا چاہتے ہیں، ہم ان کے قدموں میں پڑنا چاہتے ہیں، مگر ان کے قدموں میں پڑتے ہوئے ہمیں قربانی دینا پڑے گی، نفس اور شیطان کے خلاف جنگ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے گناہوں کی آگ سے بچنے والی جنگ کر لی تو اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ المرء مع من احبہ، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالی جیسے ان علماء فقہا اور محدثین کا درجہ فرمائیں گے، کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہم عاجز مسکینوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ فرمائیں گے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ دعا اور تمنا یہ ہے کہ آپ حضرات کا یہاں آنا اور ان حضرات کی نگرانی میں یہاں پڑھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس عاجز مسکین کی دعائیں آپ سب کے ساتھ ہر وقت شامل حال رہیں گی۔ آپ خوب دل لگا کر پڑھیے تاکہ جو مقصد لے کر آئے ہیں وہ پورا ہو جائے۔ اساتذہ الحمدللہ محنتی ہیں اور آپس میں محبت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ان کہی سنی باتوں کو سن کر سمجھ کر اس پر ہم سب کو بھی عمل کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو دین کے لیے کھول دے، ہمارے اندر اخلاص عطا فرمائے، اللہ کی رضا اور خوشنودی ہمارے اندر عطا فرمائے، مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔